शरीयत और लॉजिक साथ साथ। ایک صاحب مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ آپ 3 طلاقوں کو 3 کہنے پہ تو بہت زور لگاتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ تو اختلافی ہے. اصل میں یہ ہونا چاہیے 3 طلاقیں دینا حرام ہے، اس پر زیادہ زور لگائیں آپ لوگ، اس پر زور لگائیں کہ 3 طلاقیں دینا کیا ہے، بولو بھائی جائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس پر بھی ہم زور لگاتے ہیں، میرے کئی بیانات اس پر ہیں کہ طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے. اور میں نے کہا فار یور کائنڈ انفارمیشن، ٹھیک ہے نا، آپ کی ایک معلومات کے لیے میں ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ 3 طلاقیں اکٹھی یہ ناجائز ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ بنایا گیا اختلاف. دوسری بات یہ کہ 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں دے دینا یہ بھی گناہ ہے، مگر یہ کم درجے کا گناہ ہے. 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھ لینا یہ اس سے بڑے درجے کا گناہ ہے، یہ زنا کا گناہ ہے. اور ایک اور بات، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اب تو حلالے کا دروازہ کھول رہے ہیں، حلالہ تو بغیرتی ہے، حلالہ تو یہ ہے، حلالہ ملالہ کی بات نہیں کر رہا، حلالہ کی بات کر رہا ہوں. حلالے پر میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ، جائز حلالہ اور حرام حلالہ کیا ہوتا ہے. اس پر ایک صاحب کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ حلالہ حلالہ ہی ہوتا ہے، جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا، بغیرتی ہی ہوتی ہے. اب یہ ہے محقق، اگر حلالہ ہر قسم کا حلالہ بغیرتی ہے تو قرآن نے حلالے کا تذکرہ کیوں کیا ہے بھائی؟ معاذ اللہ قرآن بے شرمی اور بغیرتی کی تعلیم دے گا. عجیب قسم کے لوگ ہیں. لیکن مجھے ان کی جہالت پر خدا کی قسم اعتراض نہیں ہوتا، جاہل لوگ ہر دور میں موجود رہے. مجھے اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ جاہل ہو کے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، محقق. نہیں یاری بات میرے خیال ہے. میرا ایک دفعہ جماعت المسلمین والوں سے مناظرہ ہوا، میں نے کچھ سوالات کیے، وہ پھنس گئے، حالانکہ میں بالکل بچہ تھا اس وقت. وہ ادھر ادھر نہ بغلیں جھانک رہے ہیں ادھر ادھر، جب وہ پھنس گئے تو میرے ساتھ اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے کچھ، تو میں نے وہ پھر جب پھنسے نا تو پروفیسر تھے ایک یونیورسٹی کے، وہ اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، مجھے کہنے لگے کہ ہم مقلد نہیں ہیں محقق ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی کو ہنسی آ گئی. میں نے ان کو بڑی میں نے کہ یہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے اور کیا کہہ رہے ہیں، محقق ہیں ہم، مقلد نہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کسی شخص سے مناظرہ ہوا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر. دونوں مذہب ہیں، فاتحہ پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی، کسی کو میں برا نہیں کہتا، یہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن اپنے آپ کو محقق قرار نہ دیں، آپ اپنی کم علمی کا اعتراف کریں. بولے بھائی علماء کی 2 رائے ہیں تو مجھے میں اس والی رائے بس ختم، فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو مولانا قاسم نانوتوی کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ فنٹر تھا، تو وہ انہوں نے بحث کی، تو وہ مولانا قاسم نانوتوی نے جب دلائل کے انبار لگائے تو وہ بحث ہار گیا. تو کہنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو ایک ایک مسئلے پر اتنا حافظہ آپ کا اور اتنی دسترس، اس کے باوجود بھی آپ مقلد ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کیا ہیں، فقہا کی تقلید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ حیرانگی تجھ پر ہے کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی کیا ہے تو کہتے میں خود سے جو. تو اعتراض تجھ پر ہے، ہم پر، کیونکہ ہم اگر علامہ ہیں تو ہم سے بڑے بڑے علامے، دیکھو جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا یا جنرل فزیشین ہوتا ہے وہ بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج اپنا خود ہی کرتا ہے. جب وہ پھنستا ہے تو وہ بھی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میں یہاں آ کے کیا ہوں. تو یہ علم فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. بات